صاحب پاکستان کی تاریخ سے 60 کی دہائی سے تو بڑے اچھی طرح واقف ہیں، لیکن بڑا کنوینئنٹلی وہ 80 کی دہائی کو بھول گئے، اور وہ یہ بھی بھول گئے کہ مسلم لیگ نون کو کس نے پاکستان پر مسلط کیا تھا۔ جناب احسن اقبال صاحب کو اس لیے بھی یاد رہنا چاہیے، جنرل ضیاء الحق صاحب کی جو نام ہے وہ اس لیے بھی احسن اقبال صاحب کو یاد رہنا چاہیے کہ ان کی تو اپنی انجینئرنگ جنرل ضیاء الحق صاحب کے دیے گئے کوٹے سے ہوئی تھی، اور وہ بہت قریب تھے جنرل ضیاء الحق صاحب کے۔ اور میاں شریف صاحب، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، یہ تو جنرل ضیاء الحق سے پہلے کبھی کونسلر بھی منتخب نہیں ہوئے تھے۔ لہٰذا جب تاریخ یاد کرائیں تو اس کو تاریخ کو پھر پورا بیان کیا کریں۔ اور پھر مسلم لیگ قائد اعظم اگر اتنی بری تھی تو مسلم لیگ قائد اعظم کے جو سیکرٹری جنرل تھے جناب مشاہد حسین سید، وہ تو آپ کی بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس پہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے کہ اگر اتنی ناراضگی ہے ان سے اور اتنا تاریخ کا ستم ہے تو انہی کو ساتھ بٹھا کے پھر پریس کانفرنس کرنے کی کیا تک تھی۔ کچھ جو ہے خیر ذاتی انہوں نے حملے کیے، اس کو اگنور کر دیتے ہیں، فرسٹریشن میں ہیں، دکھی بھی ہیں، اور جب آدمی کے اوپر اتنا پریشر ہو تو آل فال تو بکتا ہی ہے، تو کوئی نہیں اس کو اگنور کر دیں جو انہوں نے پرسنل باتیں کی۔ جو اصل میں جو آج پریس کانفرنس ہے، لوگ کیا سننا چاہتے تھے؟ لوگ یہ سننا چاہتے تھے کہ جو کل عدالت کے اندر ان کے اوپر الزامات ثابت ہوئے، آخر اس کا کوئی جواب تو دیں۔ جواب اس کا صرف ایک آیا کہ ہم تو چور ہیں لیکن باقی بھی تو سارے چور ہیں، یہ ان کا جواب آیا۔ اس کی طرف بھی آتے ہیں، اس کا بھی جواب دیتے ہیں، لیکن سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ یہ جو نواز شریف اور آصف زرداری، یہ جو مل کے جو جس کو میں ٹھگز آف پاکستان کہتا ہوں، یہ کر کیا رہے ہیں؟ مثلا اگر آپ اندازہ لگائیں تو یہ جو کل کی ججمنٹ ہے اس میں نواز شریف صاحب کے اپنے جو اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں 2001-2 میں جو انہوں نے خود ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، وہ 10,05,19,121 ہے۔ 1,05,19,121 یہ ٹوٹل اثاثے ہیں جو نواز شریف صاحب نے 2001-2 میں ڈکلیئر کیے۔ اب انہوں نے جا کر کے العزیزیہ مل لگائی۔ العزیزیہ مل انہوں نے 63 ملین ریال کی بیچی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہم نے 18 دن کے اندر وہ دوبارہ مل ہل میٹل کے نام سے لگائی، جو کہ ہم نے 93 ملین ریال کی جو ہے پھر ہم نے وہ مل لگائی، اور 20 ملین ریال اس کے اوپر لائبلٹی تھی، تو ٹوٹل 43 ملین تھا، لیکن ہم نے 93 ملین کی لگائی۔ تو جج صاحب نے تو بڑا سمپل سوال پوچھا، انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کے پاس پیسے آئے کہاں سے؟ آپ کے کاغذوں میں تو نہیں ہیں، آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ جو شرمناک پہلو مجھے لگا پی ایم ایل این کی پریس کانفرنس میں، وہ یہ تھا کہ جب انہوں نے نواز شریف کے بچوں کی انکم کو، جو پاکستانی محنت کش مشرق وسطیٰ کے ممالک میں صبح سے لے کے رات تک کام کرتا ہے، وہ خون اور پسینے کی کمائی جو ہے وہ وہاں پہ کماتا ہے اور پاکستان واپس بھیجتا ہے، جب انہوں نے ایکویٹ کیا نواز شریف کو اس سے اور کہا کہ جناب وہ پیسے واپس بھیجنا کون سا گناہ ہے، وہ تو سارے پاکستان کے جو کارکن ہیں وہ کرتے ہیں۔ بھائی وہ اپنی محنت کی کمائی دن رات محنت کرتے ہیں اور آپ کو یہاں پاکستان میں بھیجتے ہیں، اور آپ جیسے حکمران اس کمائی کو اپنی رشوت ستانیوں میں اور اپنے معاملات میں ڈبوتے ہیں۔ اس وجہ سے ان بیچاروں کو باہر روزگار کے لیے جانا پڑتا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر اپرچونٹیز نہیں ہوتی۔ نواز شریف اور زرداری دونوں کو اگر آپ دیکھیں، ان کا طریقہ واردات بالکل ایک تھا۔ حدیبیہ کو لے لیں، عزیزیہ کو لے لیں، ہل میٹل کو لے لیں، پاک لین کو لے لیں، یہ جو ساری کمپنیاں بنائی گئی تھیں ملک کے باہر، یہ کیا تھا؟ یہ کوئی کام نہیں کرتی تھی، یہ کوئی کمپنیاں تھی ہی نہیں۔
یہ نان ایگزسٹنٹ تھی. ہو کیا رہا تھا, یہاں پہ پروجیکٹس ہیں, یہاں پر کمیشن تھا, یہ کمیشن باہر پے ہوتا تھا اور وہ کمیشن واپس پاکستان میں آتا تھا. صرف ایک کاروبار تھا ان کا, وہ تھا کمیشن کھانا. چاہے وہ نالی کے ٹھیکے کا پیسہ ہو, چاہے سڑک کے ٹھیکے کا پیسہ ہو, چاہے ہسپتال کا پیسہ ہو, چاہے اسکول کا پیسہ ہو, چاہے غریبوں کو سبسڈی دینے کا پیسہ ہو. ہر پاکستان میں جو پروجیکٹ ہے, اور ابھی میں منسٹر صاحب سے بات کر رہے تھے, منسٹر صاحب کہ شاید یہ دنیا کی سب سے بڑی منی لانڈرنگ نیٹ ورک سے جو یہ دونوں فیملیز مل کے چلا رہی تھی. اتنا بڑا ملک ہے پاکستان, اس کے اندر بڑی سمپل بات ہے. لوگ تو پوچھنا آپ سے بڑی سمپل بات ہے. دیکھیں, جاتی عمرہ آپ کا 100 ایکڑ میں بنا ہوا آپ کا گھر ہے, 700 وہاں پہ ملازم ہے, 10,000 روپیہ بھی اگر تنخواہ ہو, آپ کے ایسٹس تو بتاتے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو تنخواہ دینے کے, وہ کہاں سے ان کو تنخواہ دی جا رہی تھی؟ یہ جو سعد رفیق ہے یا شہباز شریف ہے, ان کی جو لیونگ سٹائلز ہیں, ان میں سے سب کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں ہیں مہنگی ترین, ان کے پاس ایک نہیں, دو نہیں, 10 گھر ہیں. ان کا لاہور میں علیحدہ گھر ہے, مری میں علیحدہ گھر ہے, لنڈن میں علیحدہ بلینز آف ڈالرز کی جو ہے ان کے بیٹے کی اکویٹی ہے. تو عدالت تو یہ پوچھ رہی ہے آپ سے کہ جناب آپ ہمیں بتائیے آپ کے پاس اتنا بڑی جو پیسے ہیں آئے کہاں سے ہیں؟ اور آج یہ جو سارے چہرے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کا اپنا بھی یہی حال ہے. اس لیے وہ لوگ جو ہے وہ, ہم جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا, روندی یاراں نو لے لے نہ پراواں دے, ان کے معاملات اور ہیں. یہ سنا کسی کو رہے, ان کو فکر اپنی پڑی ہوئی ہے. وہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ جو میں چہرے دیکھتا ہوں پیچھے جو پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوتے ہیں, یہ ان کے لیے نہیں, یہ اپنے لیے چیخ چنگاڑ مچائی ہوئی ہے انہوں نے. اور جب ہم پاکستان کو پرائم منسٹر عمران خان اور تحریک انصاف یہ مینڈیٹ لے کے آئے ہیں, ہمارا یہ مینڈیٹ ہے کہ ہم نے احتساب کرنا ہے, ہمارا یہ مینڈیٹ ہے کہ ہم نے چوروں کو پکڑنا ہے. آپ یہ بار بار کہہ دیتے ہیں کہ فلانے کو کیوں نہیں اریسٹ کیا, آپ نے علیم خان کو کیوں اریسٹ نہیں کیا, آپ نے بابر اعوان کو اریسٹ نہیں کیا, آپ نے فلانے کو اریسٹ نہیں کیا. آپ نے نواز شریف کو بھی اریسٹ نہیں کیا. جہاں تک نیب کا تعلق ہے, نیب نے نواز شریف صاحب کو بھی جب تک ریفرنس ان کا پینڈنگ رہا اریسٹ نہیں کیا, مریم نواز کو بھی اریسٹ نہیں کیا. شہباز شریف اور سعد رفیق کو کیوں اریسٹ کیا؟ اس کی وجہ خود نیب نے بتائی. انہوں نے کہا ہم نے پٹواری کو طلب کیا, اس پٹواری کو رات کو بلا کے کہا گیا کہ ہم تمہارا حشر کر دیں گے. جس ریکارڈ کو طلب کرتے تھے وہ ریکارڈ جل جاتا تھا. ایک صاحب کو بلایا گیا کہ وہ آ کے وہاں پہ وٹنس دیں گے, وہ اگلے دن لندن چلے گئے, واپس ہی نہیں آئے. ٹیمپرنگ ود دا ایویڈنس شہباز شریف کے کیس میں ہو رہی تھی, جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو گرفتار کیا اور انہوں نے ان کی وجوہات بتائی ہیں. اور ہر شخص جو نیب کے ساتھ تعاون کر رہا ہے, جو نیب کے ساتھ کوآپریشن کر رہا ہے, اس کو وہ اریسٹ نہیں کر رہے ہیں. جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ تعاون نہیں کر رہے ہیں اور انویسٹیگیشن فرسٹریٹ کر رہے ہیں, ان کو وہ اریسٹ کر رہے ہیں. اور یہ بالکل واضح بات ہے کہ نہ تو پرائم منسٹر صاحب کسی کو کہیں گے کہ کسی کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جائے, نہ ہی وہ کسی معاملے میں فریق بنیں گے. یہ جو تمام مقدمات ہیں, یہ مطلب جو منی لانڈرنگ ہے, اس کے اوپر جو زرداری کی منی لانڈرنگ ہے, یہ شروع ہوئی 2015 میں تفتیش. ہم تو حکومت میں نہیں تھے, لیکن کیا ہوا, تفتیش روک دی گئی. ہم نے آ کے کیا کیا, پی ٹی آئی نے, ہم نے خود کو معاملات سے علیحدہ کر لیا. ہم نے کہا ادارے انڈیپینڈنٹ ہوں گے, جو ہم کہہ بھی رہے تھے. ساری کیمپین ہی ہماری یہ تھی کہ اداروں کو انڈیپینڈنٹ کرو, اداروں کو اپنا کام کرنے دو. ہم نے ایگزیکٹلی یہی کیا, اداروں کو کام کرنے دیا, انڈیپینڈنٹلی اداروں نے فنکشن کیا. اور ایک ایسی ہوش ربا داستان ہمارے سامنے آئی ہے کہ سچ پوچھئے تو طوطے اڑ گئے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کے ساتھ ظلم ہوا, اور جس طریقے سے نواز شریف نے, شہباز شریف. اور پھر ایک اور بات,
یہ سارا معاملہ سی او ڈی سے شروع ہوا. آپ دیکھیے پہلا معاملہ ہوا 1992 میں جب یہ نواز شریف آئے, اور جب زرداری صاحب کو موقع ملا تو سرے محل اور وہ ساری قصے کہانیاں ہمارے سامنے آئیں. اور یہ پاکلین بھی جو ہے جس میں آپ بلاول صاحب جو ہیں حصہ دار بنے, آپ اگر ہاشوانی صاحب کی کتاب دیکھیں تو یہ پاکلین وہ کمپنی تھی جس کو انہوں نے ہاشوانی صاحب سے چھینا تھا زبردستی, اور پھر اس کو ڈائریکٹر بنایا. وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. انہوں نے یہ جو دونوں اس وقت یہ جو نواز شریف کا ایک پورا گینگ اور زرداری کا پورا گینگ, یہ آپس میں جو سی او ڈی انہوں نے کیا, یہ بنیادی طور کے اوپر جو چارٹر آف کرپشن تھا اس کے ذریعے دوبارہ انہوں نے پاکستان, اور اس دفعہ جو ایکسٹینٹ تھا لوٹ مار کا وہ اتنا زیادہ تھا کہ آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان کے قرضے جو 6 ٹریلین تھے جب پیپلز پارٹی برسر اقتدار میں آئی, تو جب نواز شریف اقتدار سے گئے تو یہ 30 ٹریلین پہ چلے گئے تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ 24 ٹریلین کا اضافہ ہوا پاکستان کے قرضوں میں جب ان دونوں نے ایک 5 سال لگا لیے. اور انہوں نے اپنی لوٹ مار کا نام جمہوریت رکھا ہوا ہے. یعنی جب تک لوٹ مار کی آپ اجازت دے رکھیں جمہوریت ملک میں فلورش کرے گی, اور جو ہی آپ ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے اسی وقت جمہوریت جو ہے وہ اس کو خطرہ آ جائے گا. 18ویں آئینی ترمیم کی بات کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے جس طرح سے سندھ کو اور سندھ کے عوام کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ زیادہ ہمدردی کرنی چاہیے کہ جو بیچاروں نے انہوں نے سفر کیا ہے, کہ ان کا جو پی ایس ڈی پی تھا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام, اس کا 33 سے 35% زرداری گروپ آف کمپنیز میں چلا گیا. اسی طرح سے پنجاب میں جو بڑے بڑے پروجیکٹس کیے گئے ان کا بڑا حصہ حسن اور حسین کی کٹی میں چلا گیا اور شہباز شریف کی کٹی میں چلا گیا. انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا ہوا تھا, ہر جگہ کے اوپر ایک سسٹم چل رہا تھا, اس سسٹم میں ان کو کمیشنز پے ہوتے تھے, اور یہ جو فیکٹریاں چاہے لذیذیہ ہو, چاہے ہل میٹل ہو, چاہے پاکلین ہو, چاہے باقی تمام ہو, یہ تمام کی تمام کاغذی کمپنیاں تھیں. اور اب بھی میں یہ کہتا ہوں, آپ بتائیے کہ ان کو کتنا صفائی کا موقع ملا ہے. ان کو تو سپریم کورٹ میں صفائی کا موقع ملا, ہائی کورٹ میں صفائی کا موقع ملا, یہاں پر ملا, اب ان کو دوبارہ ہائی کورٹ میں پھر موقع ملے گا. ہمیں بتا دیں, بجائے اس کے کہ یہ کہنا کہ سارا پاکستان چور ہے تو ہم بھی چور ہیں, تو ایسی کون سی بات ہے. آپ آئیں اور آپ اپنے جو سوالات ہیں, وہ سوال بڑا سمپل ہے. آپ کے جو اپنی ڈکلیئرڈ پیسے ہیں وہ اتنے نہیں ہیں کہ آپ کے لائف سٹائل کو, آپ کے اکاؤنٹس میں پڑی ہوئی رقم کو جسٹیفائی کریں. آپ بتا دیں آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے. جی جی بہت زیادہ ذکر ہوا جی, عوام کو مسلیڈ کرنے کی کوشش کی گئی کہ شاید میاں نواز شریف کو اس لیے سزا ہوئی